فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں. کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں. لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں. کاشانۂ بصیرت. فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم سامعین، یہ ہے کاشانۂ بصیرت کا یوٹیوب چینل. میں سیمی زوار ہم مل کر پڑھ رہے ہیں اسلامی علوم کا تعارف، اور اس کتاب کا نام ہے علم العرفان. اس کے رائٹر ہیں آیت اللہ شہید استاد مرتضیٰ مطہری، اور یہ ہے ریڈنگ کا پارٹ نمبر 5 ہم پڑھنے جا رہے ہیں، جو کہ ہم نے پچھلی ریڈنگ کے پارٹ میں لاسٹ نشست میں اسباق نمبر 5 اور 6 کو پڑھنا شروع کر دیا تھا، اور وہ مکمل نہیں ہوئے تھے. ہم پہنچے تھے 8ویں صدی کے عرفا تک. 7ویں صدی کے مکمل کر لیے تھے، 8ویں صدی کے عرفا ہم اب پڑھنے جا رہے ہیں پیج 57 پر. اور جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ٹوٹل اس میں 102 یا 3 پیجز ہیں، تو الحمدللہ ہم آدھی سے زیادہ کتاب پڑھ چکے ہیں. آئیے پڑھتے ہیں 8ویں صدی کے عرفا. اس میں ٹوٹل 6 عرفا کے بارے میں بتایا ہے. الف سب سے پہلے ہے نمبر 1 الف الا الدولہ سمنائی، عین لام الف حمزہ، الف لام دال واو لام ہے، اور سین میم نون الف نون چھوٹی ہے، سمنانی. پہلے وہ دیوانی کے پیشے سے وابستہ تھے. اس پیشے سے دستبردار ہو کر عرفا کی صف میں شامل ہو گئے اور اپنی تمام دولت خدا کی راہ میں تقسیم کر دی. بہت سی کتابیں تصنیف کی ہیں. نظری عرفان کے بارے میں اپنے کچھ مخصوص نظریات رکھتے ہیں جنہیں عرفان کی اہم کتابوں میں بیان کیا جاتا ہے. موصوف نے 736 ہجری میں وفات پائی ہے. مشہور شاعر خواجوی خ واو الف جیم واو چھوٹی کرمانی، جو ان کے مریدوں میں سے تھے، ان کی توصیف کرتے ہوئے کہتے ہیں. سامعین، یہ سارے جتنے بھی اشعار ہیں یہ سب فارسی کے ہیں، اور میں پڑھ تو رہی ہوں لیکن مجھے آتی نہیں ہیں، اور بہت ساری غلطیاں ہیں. کہ ہر کوبہ راہ علی امرانی شد، چوں خضر بسر چشمتہ حیوانی شد، از وسوسہ عادت شیطان و ارست، مانند علا دولہ سمنانی شد. دوسرے نمبر پہ نام ہے عبد الرزاق کاشانی کا. لکھا ہے کہ اس صدی کے محقق عارفوں میں عبد الرزاق کاشانی شمار ہوتے ہیں. محی الدین کی نصوص، نون سواد واو سواد یہ دونوں، یہ ورڈ انورٹڈ کاما میں ہے. نصوص اور خواجہ عبداللہ انصاری کی منازل السائرین انورٹڈ کاما میں، اس کی شرح لکھی ہے، اور دونوں کتابیں چھپ چکی ہیں اور اہل تحقیق ان سے استفادہ کرتے ہیں. شیخ عبد الرزاق لاہچی لام الف ہے چے چھوٹی ہے کے تذکرے کے ذیل میں صاحب روضات الجنات کی روایت کے مطابق شہید ثانی نے عبد الرزاق کاشانی کی بہت تعریف کی ہے. عرفات کے نظری مسائل جس کی بنیاد محی الدین نے رکھی ہے، اس کے بارے میں عبد الرزاق کاشانی اور عین لام الف حمزہ علا الدولہ سمنانی کے درمیان کافی گرما گرم بحثیں ہوئی ہیں. انہوں نے 735 ہجری میں وفات پائی ہے. تیسرے نمبر پہ نام ہے خواجہ حافظ شیرازی. لکھا ہے حافظ شیرازی کی عالمی شہرت کے باوجود ان کی تاریخی زندگی کچھ واضح نہیں ہے، لیکن اتنا یقینی ہے کہ وہ ایک عالم، عارف، حافظ اور مفسر قرآن تھے. خود انہوں نے اپنی ہی صفات کی طرف بارہا اشارہ کیا ہے، اور یہ فارسی کے چند اشعار ہیں. نیچے اس کے لکھا ہے کہ اگرچہ حافظ نے اپنے اشعار میں باہر اپیر، طریقت اور مرشد کا تذکرہ کیا ہے، اور لیکن یہ معلوم نہ ہو سکا کہ خود ان کے مرشد و مربی کون تھے. حافظ کے اشعار عرفان کے معراج پر نظر آتے ہیں. اب یہ اشعار میں آپ کو پڑھ کے سناتی ہوں. فارسی ہے کہ ندیم خوش طرز شعر تو حافظ، بقرآنی کے اندر سی نداری،
عین شین قافتے اشقت رسد بفریاد گر خود بسان حافظ قرآن زبر بخوانی بچاردہ روایت ز حافظان جہان کس چو بندہ جمع نکرد لطائف حکمی با نکات قرآنی. تو بہرحال یہ ختم ہوا. اس کے بعد لکھا ہے کہ حافظ کے اشعار عرفان کی معراج پر نظر آتے ہیں اور ان کے عرفانی لطائف و نکات سمجھ سکنے والوں کی تعداد نہایت قلیل ہے. حافظ کے بعد کے تمام عرفا معترف ہیں کہ حافظ نے عرفان کے اعلیٰ مقامات و مدارج عملی طور پر طے کیے ہیں. بعض بزرگوں نے حافظ کے کچھ شعروں کی شرح لکھی ہے. مثلا 9ویں صدی ہجری کے مشہور فلسفی محقق جلال الدین دوانی نے حافظ کے اس شعر کی شرح میں ایک پورا رسالہ لکھا ہے. کون سا شعر ہے؟ یہ شعر میں پڑھتی ہوں، ہے فارسی ہی کا کہ پیر ما گفت خطا بر قلم صنعا نرفت آفرین بر نظر پاک خطا پوشش بعد. اس کے بارے میں لکھا ہے کہ حافظ نے 791 میں ہجری میں وفات پائی. بس اس کے اور مزید تفصیلات بھی ہیں کہ اس زمانے میں حافظ ایران میں فارسی شاعروں کے درمیان محبوب ترین شخص ہیں، اور ابن الوقت مادہ پرستوں نے حافظ کو بھی ایک مادہ پرست یا کم از کم ایک شکاک شین کاف الف کاف شخص کی صورت میں پیش کرنے اور اپنے مادہ پرستی کے مقاصد کے لیے ان کی محبوبیت سے ناجائز فائدہ اٹھانے کی کوشش کی ہے. ہم نے علل گرائش ب مادیگری نام ہے یہ انورٹڈ کاما میں. اس کے 8ویں ایڈیشن کے مقدمے میں حافظ اور اسی طرح حلاج ہے لام الف جیم کے بارے میں اس نقطہ نظر سے بحث کی ہے. اب آگے چلتے ہیں. لکھا ہے 4تھے نمبر پہ نام ہے شیخ محمود شبستری کا. لکھا ہے شیخ محمود شبستری گلشن راز نامی ایک نہایت اعلیٰ عرفانی نظم کے خالق ہیں. یہ نظم عرفان کی نہایت اعلیٰ کتابوں میں شمار ہوتی ہے اور اس نے اپنے خالق کو جاویداں بنا دیا ہے. اس کی بہت سی شرحیں لکھی گئی ہیں. ان شرحوں میں شاید سب سے اچھی شرح شیخ محمد لاہچی لام الف ہے چے چھوٹی ہے کی شرح ہے جو چھپ چکی ہے اور دستیاب بھی ہے. شبستری نے تقریباً 720 ہجری میں وفات پائی. 5ویں نمبر پہ نام ہے سید حیدر عاملی الف مد آ میم لام چھوٹی ہے. ایک محقق عارف ہیں. انہوں نے جامع الاسرار نامی کتاب لکھی ہے کہ جو محی الدین کے نظری عرفان پر لکھی گئی عمیق کتابوں میں شمار ہوتی ہے اور آج کل بڑے اچھے انداز سے شائع ہوئی ہے. ان کی ایک دوسری کتاب نس انسوس ہے نون سواد نس الف نون سواد واو سوس ہے کہ جو فصوص فے سواد واو سواد کی شرح ہے، اور وہ مشہور فقیہ فخر المحققین ہرلی کے ہم اثر ہیں. عاملی کے سن وفات کا صحیح علم نہیں ہے. 6 اور آخری نمبر پہ نام ہے یہاں پر عبدالکریم جیلی جیم یہ لام چھوٹی ہے. لکھا ہے کہ وہ الانسان الکامل نامی مشہور کتاب کے مصنف ہیں اور نظری طور پر انسان کامل کی بحث پہلی مرتبہ محی الدین عربی نے چھیڑی. اس کے بعد اس بحث نے اسلامی عرفان میں ایک اہم مقام حاصل کر لیا. محی الدین کے مرید و شاگرد صدر الدین قونوی قاف واو نون واو چھوٹی قونوی نے اپنی کتاب مفاتیح الغیب میں اس موضوع پر سیر حاصل بحث کی ہے. جہاں تک مجھے معلوم ہے اس نام سے 2 عارفوں نے مستقل کتابیں لکھی ہیں. ان میں سے ایک 7ویں صدی کے نصف دوم کے عارف عزیز الدین نصفی ہیں اور دوسرے یہی عبدالکریم جیلانی ہیں، اور دونوں کتابیں اسی نام سے چھپ چکی ہیں. پھر لکھا ہے جیلی یا جیلی جو بھی ہیں، انہوں نے 805 ہجری میں 31 سال کی عمر میں وفات پائی. اور اب ہم پہنچ گئے ہیں 8ویں صدی کے عرفا کو مکمل کر کے 9ویں صدی کے عرفا پر، اور یہاں پر 5 عرفا کا ذکر ہے. سب سے پہلے نمبر پہ نام ہے شاہ نعمت اللہ ولی. لکھا ہے خاندان آل علی علیہ السلام سے تعلق رکھتے ہیں. مشہور و معروف عارف و صوفی ہیں. نعمت اللہ سلسلہ تصوف عصر حاضر میں تصوف کے معروف ترین سلسلوں میں شمار ہوتا ہے ان کا نام. اور کرمان کاف رے میم الف نون کرمان کے ایک قصبے ماہان میں ان کی قبر صوفیوں کی زیارت گاہ ہے. کہتے ہیں کہ انہوں نے 95 سال عمر پائی اور 820 ہجری یا
827 ہجری یا 834 ہجری میں اس دنیا سے وہ رخصت ہوئے. ان کی بیشتر عمر 8ویں صدی میں گزری ہے اور حافظ شیرازی سے ملاقات بھی رہی ہے. عرفان میں ان کے بہت سے اشعار آج بھی موجود ہیں. اب دوسرے نمبر پہ نام ہے سائن الدین علی ترکا اصفہانی. سائن جو ہے وہ سواد سے ہے، سواد الف حمزہ نون. سائن الدین علی ترکا اصفہانی لکھا ہے، وہ محقق عارفوں میں شمار ہوتے ہیں. محی الدین کے نظری عرفان میں ید طولہ رکھتے تھے. ان کی کتاب تمہید القواعد جو چھپ چکی ہے اور آج بھی دستیاب ہے، عرفان میں ان کے تبحر و مہارت کی بہترین دلیل ہے اور ان کے بعد کے محققین اس سے سند کے طور پر استفادہ کرتے ہیں. تیسرے نمبر پہ نام ہے محمد بن حمزہ فناری رومی. فے نون الف رے چھوٹی ہے اور رے واو میم چھوٹی ہے. لکھا ہے عثمائین عین سے میم الف نون میم الف یہ نون. عثمائین مملکت کے علماء میں سے ہیں اور ایک جامع شخصیت کے مالک اور بہت سی کتابوں کے مصنف ہیں. عرفان میں ان کی شہرت کا سبب ان کی کتاب مصباح الانس ہے یا مصباح الانس الف لام الف نون سین، جو صدر الدین قانوی قاف واو نون واو چھوٹی ہے کی کتاب مفتاح الغیب کی شرح ہے. محی الدین عربی یا صدر الدین قانوی کی کتابوں کی شرح ہر کس و ناقص کے بس کی بات نہیں ہے، لیکن فناری فے نون الف رے چھوٹی ہے فناری نے یہ کام کر دکھایا اور اس کے بعد کے عرفانی محققوں نے ان کی شرح کی تائید و تعریف بھی کی ہے. یہ کتاب اس آخری صدی کے محقق عارف آقا مرزا ہاشم رشتی ریشین تے چھوٹی رشتی مرحوم کے حواشی کے ساتھ تہران میں چھپ چکی ہے، لیکن افسوس طباعت کی خرابی کی وجہ سے آقا مرزا ہاشم مرحوم کی حواشی کا بعض حصہ پڑھے جانے کے قابل ہی نہیں ہے. چوتھے نمبر پہ نام ہے شمس الدین محمد لاہچی نور بخشی. لکھا ہے محمود شبستری کی گلشن راز کے شارع اور میر صدر الدین دشتقی نیز علامہ دوانی کے ہم اثر ہیں. اور نورب نون واو ریبے نورب خشی شیراز میں رہتے تھے. نورب نون واو ریبے خے شین چھوٹی ہے اور شین رے الف زے. نورب خشی شیراز میں رہتے تھے. مجالس المومنین میں قاضی نور اللہ شاستری کی تحریر کے مطابق صدر الدین دشتقی اور علامہ دوانی دونوں اپنے زمانے کے جید فلسفی تھے. نور بخشی کی بڑی عزت و تکریم کرتے تھے. شمس الدین نور بخشی سید محمد نور بخش کے مرید اور نور بخش ابن فہد ہلی کے شاگرد تھے. شمس الدین گلشن راز کشرہ کاف یہ شین رے ہے. شمس الدین گلشن راز کی شرح میں صفحہ نمبر 689 پر اپنے سلسلہ فقر کو سید محمد نور بخش سے شروع کر کے معروف کرخی تک پہنچاتے ہیں. پھر وہاں سے حضرت امام رضا علیہ السلام نیز بقیہ ائمہ معصومین علیہ السلام اور حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاتے ہیں اور اس سلسلے کا نام سلسلۃ الذہب رکھتے ہیں. پھر لکھا ہے لاہچی کی شہرت کا اصل سبب وہی گلشن راز کی شرح ہے جو عرفان کے اعلیٰ متون میم تے واو نون متون میں شمار ہوتی ہے. لاہجی یہاں پہ لکھا ہے لاہجی، ویسے لاہچی تھا. لاہچی نے جیسا کہ اپنی کتاب کے مقدمے میں لکھا ہے 877 ہجری سے تصنیف و تالیف کا کام شروع کیا ہے. ان کی وفات کی صحیح تاریخ معلوم نہیں ہے. بظاہر انہی نے 900 ہجری سے پہلے ہی وفات پائی ہے. اب 5ویں نمبر پہ جو نام ہے وہ مل کر پڑھتے ہیں، وہ ہے نور الدین عبد الرحمن جامی. لکھا ہے ان کا نسب 2 صدی ہجری کے مشہور فقی محمد بن حسن شیبانی سے ملتا ہے. جامی ایک قادر الکلام اور کہنہ مشق شاعر تھے. انہیں فارسی زبان میں عرفان کا آخری عظیم شاعر مانا جاتا ہے. پہلے وہ اپنا تخلص دشتی دال شین تے چھوٹی رکھا کرتے تھے، لیکن چونکہ وہ مشہد کے مضافات میں واقع جام میں پیدا ہوئے تھے، جیم الف میم جام کا ورڈ انورٹڈ کاما میں ہے، جام میں پیدا ہوئے تھے اور احمد نامی جندل پیل، یہ بریکٹ میں لکھا ہے ج نون دال ہے جندہ پہ یہ لام جندہ پیل
کے مرید بھی تھے، لہٰذا انہوں نے اپنا تخلص بدل کر جامی رکھ لیا، اور وہ کہتے ہیں، یہ فارسی کا شعر ہے کہ مولدم جام و رش حتا قلمم جرا جام شی الاسلامی است زین سبب در جریدہ اشعار بدو معنی تخلصم جامی است. مجھے بالکل نہیں آتی فارسی، میں نے بالکل غلط پڑھی ہے، جو لوگ اگر فارسی جانتے ہیں وہ جانتے ہیں. بہرحال آگے لکھا ہے کہ جامی نحو صرف فقہ اصول منطق فلسفہ عرفان جیسے علوم میں پوری مہارت رکھتے تھے اور بہت سی کتابیں تحریر کی ہیں. چند کتابوں کے نام یہ ہیں: شرح فصوص الحکم محی الدین، شرح لمعات لام میم عین الف ت لمعات فخر الدین عراقی، شرح تائید ابن فارز فی الف ر ضاد، قصیدہ بردہ کی شرح جو حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدح میں ہے، حضرت علی بن الحسین علیہ السلام کی مدح میں فرزوق کے قصیدے کی شرح، پھر ہے لواح لام واو الف حمزہ ہے لواح، پھر ہے بہارستان جو سعدی کی گلستان کے طرز پر لکھی گئی ہے، بے ہے الف ہے، یہ بے کے ساتھ دو چشمی ہیں، ہے اس لیے میں نے اسے بہارستان پڑھا، ورنہ میں اس کو دوسرا والا ہے ہوتا تو بہارستان پڑھتی. بہرحال اب یہ آپ تک پہنچا دیے کہ اس کی ہجے کیا ہے، کہ جو سعدی کے گلستان کے طرز پر لکھی گئی ہے، لکھا ہے نون فہ الف ت نفحات الانس عرفا کے تذکرے سے متعلق ہے. اب لکھا ہے اگلے پیراگراف میں کہ جامی اگرچہ نقشبندی طریقت کے موسسے بہاؤالدین نقش بند کے مرید تھے، لیکن جس طرح سے محمد لابجی سید محمد نورب خش کے مرید طریقت تھے، لیکن ان کے ثقافتی و تاریخی حیثیت ان کی اپنے پیر سے زیادہ تھی، اسی طرح جامی کی بھی ثقافتی و تاریخی حیثیت اپنے مرشد بہاؤالدین نقش بند سے کہیں زیادہ اعلیٰ و ارفع ہے. چونکہ یہاں ہمارا مقصد عرفان کے ثقافتی شعبے کی مختصر تاریخ بیان کرنا تھا، ان کے تاریخی حصے سے ہمیں کوئی سروکار نہیں تھا، اس لیے ہم نے صرف محمد لاہجی اور عبد الرحمن جامی کے تذکرے پر اکتفا کی ہے اور ان کے مرشدوں کے ذکر سے اجتناب کیا ہے. جامی نے 898 ہجری میں 81 سال کی عمر میں وفات پائی. نیکسٹ پیراگراف میں ہے، یہ تھی عرفان کی ابتدا سے 9ویں صدی کے اختتام تک کی مختصر تاریخ. میرے خیال میں 9ویں صدی ہجری کے بعد عرفان ایک دوسری شکل اختیار کر لیتا ہے. اس تاریخ تک تمام عرفانی ثقافتی اور علمی شخصیتیں تصوف کے باقاعدہ سلسلوں کا حصہ رہی ہیں. صوفیوں کے قطب و مرشد عرفان کی عظیم ثقافتی شخصیت مانے جاتے ہیں اور عرفان کے عظیم آثار انہی شخصیتوں کے رہن منت ہیں. لیکن 9ویں صدی کے بعد کچھ دوسری ہی صورتحال رونما ہوتی ہے. پھر لکھا ہے کہ اول یہ کہ صوفیوں کے تمام یا اکثر قطب و مرشد ان علمی و ثقافتی کمالات سے محروم نظر آتے ہیں جن سے ان کے اسلاف مالا مال تھے. شاید یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ اس دور کے بعد سے مروجہ و اصطلاحی تصوف زیادہ تر آداب و رسوم و ظواہر سے ہے اور بعض اوقات ان بدعتوں میں غرق ہو گیا کہ جنہیں خود اسی نے ایجاد کیا ہے. دوسرے یہ کہ بعض وہ افراد جو کسی بھی صوفی سلسلے سے وابستہ نہیں ہیں ابن عربی کے نظری عرفان میں اتنی مہارت حاصل کر لیتے ہیں کہ ان کی نظیر تصوف کے دعوے داروں میں نظر ہی نہیں آتی. مثلاً محی الدین کے عرفان نظری میں صدر المطالعین شیرازی جن کی وفات 1050 ہجری میں ہوئی اور ان کے شاگرد فیض کاشانی وفات 1091 ہجری اور ان کے شاگرد قاضی سعید قمی وفات 1103 ہجری، ان کی مہارت اپنے زمانے کے قطبوں اور قاف توئے بے واو نون غنہ قطبوں اور مرشدوں سے کہیں زیادہ تھی، جبکہ وہ تصوف کے کسی بھی سلسلے سے تعلق نہیں رکھتے تھے. یہ حالت آج ہمارے دور تک جوں کی توں باقی ہے. مثلا آقا محمد رضا قمشائی قاف میم شین
قاف میم شین ہے، قمشائی مرحوم اور آقا مرزا ہاشم رشتی رے شین تے چھوٹی رشتی مرحوم نظری عرفان کے استاد رہے ہیں، حالانکہ وہ عملی طور پر تصوف کے کسی سلسلے سے دور کا بھی واسطہ نہیں رکھتے تھے۔ بنیادی طور پر محی الدین کے زمانے سے ہی جس وقت نظری عرفان کی بنیاد رکھی گئی اور عرفان نے فلسفی شکل اختیار کی، اس روش کا آغاز ہو چکا تھا۔ مثلا محمد بن حمزہ فناری فے نون الف رے چھوٹیے جن کا ذکر گزر چکا ہے، شاید اسی گروہ سے تعلق رکھتے ہوں، لیکن 10ویں صدی سے یہ صورتحال یعنی نظری عرفان میں ان لوگوں کی مہارت جو یا تو سرے سے سیر و سلوک اور عملی عرفان سے تعلق ہی نہیں رکھتے تھے، یا اگر کچھ لگاؤ رکھتے بھی تھے تو وہ مروجہ تصوف کے سلسلوں سے کنارہ کش تھے، پورے طور پر واضح ہو گئی۔ تیسرے یہ کہ شیعہ دنیا میں ہمیں 10ویں صدی ہجری سے کچھ ایسے افراد و گروہ نظر آتے ہیں جو اگرچہ عملی عرفان اور سیر و سلوک کے دل دادا تھے، لیکن انہوں نے عرفان و تصوف کی مروجہ سلسلوں سے خود کو وابستہ نہیں کیا، اور ساتھ ساتھ یہ بھی لکھا ہے کہ بلکہ ان سے اب بے توجہی بھی بڑھتی ہے اور ان کی کلی و جزوی طور پر مخالفت کرتے رہے ہیں۔ یہ گروہ جو ساتھ ہی ساتھ فقہ و فقہات کے دل دادا تھا، اس کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ اس نے سیر و سلوک کے آداب کو فقہی آداب سے پورے طور پر منطبق کر دیا، میم نون توئے بے قاف منطبق کر دیا ہے۔ اس گروہ کی بھی اپنی ایک الگ ہی تاریخ ہے جسے بیان کرنے کی فی الحال گنجائش نہیں ہے۔ تو یوں سامعین، ہم نے سبق نمبر 6 تک مکمل کر لیا اور اب پیج 65 پہ ہم پہنچ گئے ہیں۔ اسباق نمبر 7، 8 اور 9 پڑھیں گے اور ان کا عنوان ہے منازل و مقامات۔ شروع کچھ اس طرح سے ہے کہ عرفاء حقیقی عرفان تک پہنچنے کے لیے کچھ مقامات و منازل کو طے کرنا ضروری سمجھتے ہیں۔ ان کے خیال میں ان مقامات کو عملی طور پر طے کیے اور ان منزلوں سے گزرے بغیر حقیقی عرفان تک رسائی ناممکن ہے۔ عرفان اور حکمات الہی ہے کاف میم الف تے ہی ہے، میرے خیال ہے یہ لام تے لگ رہا ہے جڑا ہوا ہے، لیکن یہاں پہ میرے خیال ہے حکمات الہی کچھ چیزوں میں شریک ہیں اور بعض چیزوں میں ایک دوسرے سے مختلف ہیں۔ وجہ اشتراک یہ ہے کہ دونوں ہی اللہ کی معرفت سے تعلق رکھتے ہیں، اور وجہ اختلاف یہ ہے کہ حکمت الہی کا مقصد صرف اللہ کی معرفت نہیں ہے، بلکہ اس کا مقصد پورے نظام کائنات کو اسی طرح پہچاننا ہے جیسی وہ ہے۔ جو معرفت حکیم بریکٹ میں لکھا ہے فلسفی حاصل کرنا چاہتا ہے، وہ ایک ایسا نظام تشکیل دیتی ہے جس کا اہم ترین رکن اللہ کی معرفت ہے، لیکن عرفان کا مقصد صرف اور صرف اللہ کی معرفت ہے۔ عرفانی نقطہ نظر سے اللہ کی معرفت ہر چیز کی معرفت ہے، ہر چیز کو اللہ کی معرفت کے پرتو میں اور توحید نقطہ نظر سے پہچاننا چاہیے، اور اس قسم کی معرفت اللہ کی معرفت کی فرو ہے، فیر عین ہے۔ ثانیاً حکیم بریکٹ میں لکھا ہے فلسفی جس معرفت کا طالب ہے وہ ذہنی و فکری معرفت ہے، اور یہ معرفت ویسی ہی ہے جیسی کہ ایک ریاضی دان ریاضی کے مسائل میں غور و فکر کر کے حاصل کرتا ہے، لیکن عارف جس معرفت کا خواہاں ہے وہ حضور و شہودی معرفت ہے زواد واورے اور شین ہے واو دال چھوٹی، حضور و شہودی معرفت ہے۔ یہ ویسی ہی معرفت ہے جیسی لیبارٹری میں تجربہ کرنے والوں کو حاصل ہوتی ہے۔ حکیم علم الیقین کا طالب ہے اور عارف عین الیقین کا خواہاں ہے۔ ثالثاً حکیم کا وسیلہ عقل، استدلال اور برہان ہے، جبکہ عارف کا وسیلہ قلب، تصفیہ و تہذیب اور تکمیل نفس ہے۔ حکیم اپنے ذہن کی دوربین کے سہارے نظام کائنات کا مطالعہ کرنا چاہتا ہے، لیکن عارف اپنے پورے وجود سے وجود ہستی کی حقیقت سمجھنا اور سمندر میں مل جانے والے قطرے کی مانند حقیقت میں ضم ہو جانا چاہتا ہے۔ حکیم کی نظر میں انسان کا متوقع اور فطری کمال سمجھنا ہے، جبکہ عارف کی نگاہ میں انسان کا فطری اور متوقع کمال پہنچنا ہے۔ یہ سمجھنا اور پہنچنا انورٹڈ کاما میں ہے۔ حکیم کی نظر میں ناقص انسان جاہل انسان کے مساوی ہے، لیکن عارف کی نگاہ میں ناقص انسان اپنی اصل سے دور اور جدا انسان کے مساوی ہے۔ عارف جس کی نگاہ میں پہنچنا کمال ہے نہ کہ سمجھنا، اور وہ اپنے اصلی مقصد اور حقیقی عرفان تک رسائی کے لیے کچھ منزلوں، مرحلوں اور مقامات سے گزرنا ضروری و لازم سمجھتا ہے اور اسے سیر و سلوک کا نام دیتا ہے۔ عرفانی کتابوں میں ان منازل و مقامات کے سلسلے میں بڑی تفصیل سے بحث ہوئی ہے۔ یہاں ان بحثوں کی تشریح گو
اختصار کے ساتھ ہی صحیح پیش کرنا میرے لیے ممکن نہیں ہے، لیکن ایک سرسری جائزہ اور اجمالی اشارہ کر دینے کے لیے سب سے بہتر یہ ہے کہ ابو علی سینا کی کتاب اشارات کی 9ویں فصل سے استفادہ کیا جائے۔ ابو علی سینا اگرچہ ایک فلسفی ہیں نہ کہ عارف، لیکن وہ فلسفی خشک نہیں ہیں۔ خاص طور سے آخر عمر میں ان کے اندر عرفانی رجحانات بھی نمایاں ہو گئے تھے، اور اشارات میں جو بظاہر ان کی آخری کتاب ہے، انہوں نے ایک فصل عارفوں کے مقامات و منازل سے مختص کر دی ہے۔ میں یہاں پر عرفاء کی کتابوں سے کچھ نقل کرنے کی بجائے اسی فصل کا خلاصہ اور ترجمہ پیش کرنے کو ترجیح دوں گا کہ جو غیر معمولی حد تک دلکش و اعلیٰ ہے۔ اب یہاں پر ہیڈنگ آ گئی ہے، تعریف لکھا ہے، اور یہاں پہ اس کا ہم ترجمہ یہاں پہ پڑھ رہے ہیں۔ عربی پہلے لکھی ہے، زیر زبر پیش کچھ نہیں ہے، لیکن ہم پڑھ رہے ہیں ترجمہ کہ لکھا ہے کہ دنیا کی نعمتوں اور آسائشوں سے منہ موڑنے والے کو زاہد کہتے ہیں، نماز اور روزہ وغیرہ جیسی عبادتیں بجا لانے والے کو عابد کہتے ہیں، جو اپنے ضمیر کو نور حق سے منور کرنے کے لیے غیر حق سے روگرداں کر کے عالم قدس کی جانب متوجہ کر دے، اسے عارف کہتے ہیں۔ البتہ بعض اوقات ان میں سے 2 عنوان یا تینوں عناوین ایک ہی شخص میں جمع ہو جاتے ہیں۔ یہ ہم نے ترجمہ پڑھا، ہیڈنگ تھی تعریف۔ پھر آگے چلتے ہیں، لکھا ہے اگرچہ ابو علی سینا نے یہاں زاہد، عابد اور عارف کی تعریف بیان کی ہے، تاہم ضمنی طور پر زہد، عبادت اور عرفان کی تعریف بھی بیان کر دی ہے، کیونکہ زاہد بماہو زاہد، عابد بماہو عابد اور عارف بماہو عارف کی تعریف کا لازمہ زہد، عبادت اور عرفان کی تعریف ہے۔ پس اس عبارت کا مطلب یہ ہوگا کہ زہد دنیاوی خواہشات سے روگردانی کا نام ہے، عبادت نماز، روزے اور تلاوت قرآن وغیرہ جیسے کچھ مخصوص اعمال کی بجاوری کا نام ہے، اور اصطلاحی عرفان قلب پر نور حق کی ضیاباری کی خاطر ذہن کو ماں سوائے اللہ سے، ماں سوی میم الف سین واو چھوٹی یہ لکھا ہے، ماں سوی اللہ سے موڑنے اور ذات حق کی طرف پورے طور سے متوجہ کرنے کا نام ہے۔ پھر لکھا ہے اس آخری جملے میں ایک بڑے اہم نقطے کی طرف اشارہ ہوا ہے، اور وہ یہ کہ کبھی کبھی ان میں سے بعض چیزیں بعض دوسری چیزوں کے ساتھ جمع ہو جاتی ہیں، چنانچہ ممکن ہے کہ ایک انسان ایک ہی وقت میں زاہد بھی اور عابد بھی۔ لیکن ابو علی سینا نے اس سلسلے میں مزید توضیح نہیں دی ہے۔ البتہ ان کا مقصد یہ ہے کہ یہ تو ممکن ہے کہ ایک شخص زاہد یا عابد ہو اور عارف نہ ہو، لیکن یہ ممکن نہیں ہے کہ کوئی شخص عارف ہو اور زاہد و عابد نہ ہو۔ اس کی وضاحت یوں سمجھیے کہ زاہد و عابد کے درمیان عموم و خصوص من وجہ کی نسبت پائی جاتی ہے۔ من وجہ میم نون واو جیم ہے کی نسبت پائی جاتی ہے۔ ممکن ہے ایک شخص زاہد ہو اور عابد نہ ہو، یا عابد ہو زاہد نہ ہو، یا عابد بھی ہو اور زاہد بھی۔ یہ واضح سی بات ہے، لیکن زاہد و عابد اور عارف کے درمیان عموم و خصوص مطلق کی نسبت پائی جاتی ہے، یعنی ہر عارف زاہد و عابد بھی ہے، لیکن ہر زاہد یا عابد عارف نہیں ہے۔ البتہ آگے چل کر یہ بحث آئے گی کہ عارف کے زہد اور غیر عارف کے زہد کا فلسفہ الگ الگ ہے۔ غیر عارف زاہد کے زہد کا فلسفہ کچھ ہے، اور عارف زاہد کے زہد کا فلسفہ کچھ اور ہے۔ جس طرح عارف کی عبادت کا فلسفہ الگ ہے اور غیر عارف کی عبادت کا فلسفہ جدا ہے، بلکہ عارف کے زہد و عبادت کی روح و ماہیت بھی غیر عارف سے زہد و عبادت کی روح و ماہیت سے مختلف ہے۔ اب یہاں پہ پھر عربی کا لکھا ہے جس کا ترجمہ ہم پڑھتے ہیں۔ جس طرح پہلے ابھی ہم نے پڑھا تھا نا، جہاں پہ لکھا تھا تعریف، اس میں ہم نے پڑھا تھا کہ دنیا کی نعمتوں اور آسائشوں سے منہ موڑنے والے کو، یہ والی تفسیر۔ اب اس کا اگلا حصہ آ گیا ہے عربی کا، جس کا نیچے ترجمہ ہے کہ غیر عارف کا زہد ایک طرح کی تجارت ہے، گویا وہ متاع دنیا دے کر متاع آخرت حاصل کرتا ہے، لیکن عارف کا زہد اپنے دل کو ان تمام چیزوں سے منزہ رکھنا ہے جو اسے یاد حق سے دور کر دیتی ہیں۔ غیر عارف کی عبادت بھی ایک قسم کی تجارت ہے، گویا وہ دنیا میں مزدوری کرتا ہے تاکہ اس کی اجرت آخرت میں ثواب و اجر کی شکل میں وصول کرے، جبکہ عارف کی عبادت اس عالم غرور سے رخ موڑنے اور حق تعالیٰ سے لو لگانے کے لیے ایک قسم کی روحانی مشق و ریاضت ہے، تاکہ اس
اس بار بار کی مشق و تمرین کے ذریعے ذات حق کی طرف کھینچ لیا جائے۔ اب یہاں پر اگلی ہیڈنگ آ گئی ہے عارف کا مقصد۔ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ہم اسی نشست میں پڑھیں یا اگلی نشست میں۔ میرا خیال تو یہ ہے کہ ہم کیونکہ 28 کراس کر چکے ہیں ٹائم اور 2-4 منٹ میں تو ہم یہ مکمل نہیں کر سکتے، تو ہم اگلی نشست میں اس کو مل کر پڑھتے ہیں۔ عارف کا مقصد۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ، فی امان اللہ۔